بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، کورٹ نے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں 22 جون والے واقعے کی تحت جو ہے وہ کورٹ نے طلب کر لیا ہے۔ اور اس خبر کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر جو ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ یہ کہ بھارت کی چیف جسٹس آف آرمی اسٹاف انہوں نے مودی کو وارن کیا ہے کہ اب جو ہے ذرا اپنے آپ کو جو ہے تیار کر لو اور اپنے آپ کو جو ہے آمادہ کر لو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سامعین کرام، جو روس نے یوکرین کے اوپر کل حملہ کیا ہے، اس حملے کے اندر جو میزائل داغے گئے ہیں، وہ میزائل میں ایران کا کیا ہاتھ تھا اور ان میزائلوں میں سے کتنے میزائل جو ہیں وہ ایران کی جانب سے تھے اور کس اسٹریٹجی کے تحت وہ جو میزائل لگائے گئے ہیں، اس تمام باتوں کے ساتھ ساتھ یمن نے جو اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے دو بحری جہازوں کو تباہ کیا جس کے اندر جو ہے وہ میزائلز اور ویپنز اور اس طرح سے اسلحہ و بارود تھا، اس کے نتیجے میں جو امریکہ کی طرف سے بات ہو رہی ہے اس کو بھی یہاں پر تھوڑا سا ہم روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف، وہ یہ کہ سامعین کرام جو ہے عمران خان کو ذاتی حیثیت سے جو ہے عدالت میں طلب کر لیا گیا، وہ اس وجہ سے کہ 22 جون کو جو عمران خان کے گھر کے باہر جو پولیس اہلکاروں کے اوپر ایک حملہ کیا گیا تھا، اس حملے کی جو وجہ سے جو ہے عمران خان کو جو ہے اس وقت کورٹ نے طلب کر لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے ایک دو دفعہ کورٹ نے طلب کیا ہے ذاتی حیثیت سے، مگر سیکیورٹیز ایشو کی وجہ سے جو ہے ان کو پیش نہیں کیا گیا کہ سیکیورٹی پرابلمز ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہے یہ کورٹ نے تیسری دفعہ دوبارہ انہیں طلب کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور اگر جاتے ہیں تو کس صورت میں جاتے ہیں، یہ سب جو ہے اب آگے کی بات ہے، لیکن فی الحال تک جو ہے وہ کورٹ نے یہ آرڈرز دیے ہیں کہ انہیں ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی چیف آف آرمی اسٹاف نے جو ہے مودی کو وارن کیا ہے، انہوں نے اس کو کہا ہے کہ ذرا دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے جو ہے چائنا نے، بنگلہ دیش نے، پاکستان نے اور اب وہ ترکی کو بھی ساتھ ملا کے ہمیں ہر طرف سے گھیر رہے ہیں اور ہم بہت آسانی سے بیٹھے ہیں، بہت آرام سے بیٹھے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ ترکی کی جو کہ ایک ہتھیار بنانے والی بہت بڑی کمپنی ایسی لیسن، اس کو جو ہے بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ آپ ہماری کنٹری میں آؤ اور آ کے ہمیں وہاں پہ ہتھیار بنا کے دو اور وہاں پہ ہم آپ کو زمین فراہم کریں گے، آپ کی فیکٹری وغیرہ کے لیے تمام چیزیں فراہم کریں گے اور وہاں پہ آ کے جو آپ اپنے اڈے لگائیں۔ اور ان کو جو جگہ فراہم کی ہے وہ جگہ جو ہے وہ بالکل وہ سرحد کی جگہ ہے کہ جو سرحد جو ہے ان کی بھارت کے ساتھ لگتی ہے۔ اب آپ خود دیکھیں گے جہاں پہ بھارت کے ساتھ بالکل ان کی سرحد لگتی ہے، وہاں پہ اگر ترکی کی ایک اتنی بڑی کمپنی جو کہ ان کا ترائے امتیاز ہے وہ وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے اور کل کو بھارت کی اور بنگلہ دیش کی کوئی انبن ہوتی ہے تو ظاہر ہے بھائی بارڈر کے اوپر تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو کچھ بھی کہیں گے دوسرے لفظوں میں یہ ترکی کے ساتھ جنگ ہوگی۔ اور ترکی کے ساتھ تو پہلے بھی ان کے معاملات درست نہیں ہیں، جیسے پاکستان کا اور بھارت کا معاملہ ہوا تھا تو اس صورت میں ترکی نے پاکستان کی ہیلپ کی تھی، تو اس صورت میں جو ہے انہوں نے فوراً جو ہے ٹورسٹ ویزے بھی بند کر دیے تھے، کہا کہ ہمارا کوئی بھی وہاں کو کوئی ویزا نہیں ہم لیں گے، نہ ہم وہاں پہ جائیں گے، نہ ہمارے ساتھ وہاں ان کا کوئی لنک ہے۔ تو یہ جو ہے اب دیکھیں کہ وہ خود آ گیا ہے اس کنٹری میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ اب جو ہے چائنا نے جو ہے گریٹ بینڈ ڈیم جو ہے اس کی دوبارہ سے ایک دفعہ سے وہ کام تھوڑا ہلکا ہو گیا تھا، آہستہ ہو گیا تھا، لیکن اس کو دوبارہ سے تیزی سے دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے سامعین کرام، یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بننے جا رہا ہے اور یہ اتنا بڑا ڈیم بنے گا کہ جس سے 60,000 میگا واٹ کی جو ہے بجلی پیدا کی جا سکے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک اور بتاتے چلیں کہ اگر یہ ڈیم بن جاتا ہے، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ آئندہ آنے والے 20 25 30 سال لگیں گے اس کو بننے میں، لیکن جتنا وہ تیز کام کر رہے ہیں ان کو تو ویسے بھی ڈیم بنانے والی مشین کہا جاتا ہے، تو اگر وہ اس ڈیم کو بنا لیتے ہیں تو اس وقت صورت میں حال میں یہ ہوگا کہ یہ ڈیم جو بن رہا ہے یہ اس جگہ پہ بن رہا ہے جہاں سے چائنا سے دریائے بہتے ہیں بھارت کی طرف، اور اگر وہاں پہ یہ ڈیم بن جاتا ہے تو اس صورت میں بھارت کی بہت بڑی زمین کا جو پانی ہے وہ وہیں سے آ رہا ہے، تو ان کو اس پانی کا مسئلہ بنے گا۔ اور فقط اتنا نہیں، اگر ڈیم بن جاتا ہے تو پانی بند ہونے میں بھی مسئلہ ہوگا اور پانی کھلنے میں بھی مسئلہ ہوگا، کیونکہ اتنا بڑا ڈیم ہے، اگر پانی بند کیا جائے گا تو بالکل بھارت میں خشکی ہو جائے گی، اور اگر اس پانی کو کھولا جائے گا تو اس صورت میں سیلاب اور اس طرح سے اتنی مشکلات ہوں گی کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ تمام چیز جو ہے انہوں نے جو ہے مودی کے سامنے
رکھی کہ ان تمام چیزوں کے اوپر ذرا نظر کریں کہ جو ہمارے ساتھ جو وہ ہو رہا ہے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے کتنا بڑے مشکل ہوگی۔ اور اس سے واٹر بومب کا نام دیا گیا ہے۔ واٹر بومب اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کیونکہ اگر روک دیا جائے تو بھی اس کی اتنی زیادہ تباہی ہے، اور اگر اس کو بہا دیا جائے تو بھی اس کی اتنی ہی تباہی ہے۔ دونوں صورتوں میں جو ہے یہ بہت بڑی تباہی کا باعث بنے گا اور بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ کریٹ کرے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اور چائنا کی بھی حالات بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور اس سے بھی ان کو مسئلہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک طرف سے پہلے چائنا، پھر پاکستان، بنگلہ دیش نے بھی جو ہے ترکی کو ہے وہاں پہ سرحد پہ لا کے بٹھا دیا۔ تو انہوں نے اس چیز کو ساری کو جو ہے سامنے رکھا اور کہا کہ اس کے اوپر ذرا آپ جو ہے نظر ثانی کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سامعین کرام، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی طرف جانے والے 2 بحری جہاز جن کے اندر جو ہے ویپنز جا رہے تھے اور اس کے ساتھ اسلحہ و بارود تھا، اس کے اوپر جو ہے یمن نے اٹیک کیا اور دونوں کو جو ہے وہ غرق کر دیا اور دونوں کو ختم کر دیا۔ حالانکہ یہ بہت بڑی جو ہے بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اتنا اسلحہ اور اتنا بڑا جو ہے وہ سامان جا رہا تھا اور اس کو اٹیک کر کے آپ نے ختم کر دیا۔ اب اس کے رسپانس میں امریکہ کی جانب سے بہت دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بہت باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ اس نے غلط کیا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ 2 دن پہلے بھی جو ہے امریکہ نے اٹیک کیا ہے یمن کے اوپر اور وہاں پہ میزائلز وغیرہ لگائے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یمن نے جو یہ کام کیا ہے، یہ کام انہوں نے صحیح کیا ہے ایک طرح سے۔ تو کیونکہ بعد میں اگر اسلحہ ان کے پاس پہنچتا ہے تو ظاہر ہے خطرہ تو انہی کو ہے، کیونکہ جنگ تو انہی کے ساتھ ہے۔ تو لیکن ابھی جو ہے امریکہ کی جانب سے اس کو مزید جو ہے وہ دھمکیاں وغیرہ لگائی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ اب جو ہے ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ سیدھے ہو کے آئیں گے اور سیدھے ہو کے آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ تو یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کل شام جو ہے وہ رشیا نے یوکرائن کے اوپر حملہ کیا، جس کے اندر 728 جو ہیں ڈرونز مارے گئے ہیں، جس کے اندر آپ دیکھیں کہ انتہائی تباہی ہوئی ہے، بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ اور یہ سب کے سب جو ڈرونز ہیں ان میں سے 80% جو ڈرونز تھے وہ سارے کے سارے ایرانی تھے اور وہ لگائے گئے ہیں۔ اب ایرانی ڈرونز کیوں لگائے گئے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ ہے، وہ یہ کہ ایک تو یہ سستے ہیں، اور اگر آپ خود بناتے ہیں اس سے بھی آپ کو سستے پڑتے ہیں، اور دوسری جگہ سے آپ لیتے ہیں اس سے بھی سستے پڑتے ہیں۔ ایک تو یہ سستے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم وجہ ہے وہ یہ کہ وہ پہلے ان کے رڈار کو جام کر چکے ہیں۔ یعنی پہلے سے آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے اسرائیل کے اوپر یہی والے ڈرونز لگائے ہیں، اور یہی جو ہے وہ امریکہ کے جتنے بھی اڈے تھے ان کے اوپر بھی یہی ڈرونز مارے ہیں، ان تمام جگہوں پہ جو ہے ان کے رڈار کو توڑ کے انہوں نے کام کیا اور وہاں پہ یہ کامیاب حملہ ہوا ہے۔ تو اس صورتحال میں ان کو دوسری یہ چیز معلوم ہے کہ ان کا جو ہے کنفرم ہے کہ یہ جو ہے یہ کام بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے وہ رڈار جو ہے توڑنا کوئی بڑی مشکل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو ایسا کرنے میں 2 چیزوں کا فائدہ ہے، ایک تو پیسے بھی کم، دوسرا یہ کہ اس کی جو ہے 100% یقین ہے کہ اس کا جو ہے حملہ جو ہے وہ ناکام نہیں ہوگا اور اچھے رزلٹس آئیں گے۔ تو اس صورت میں جو ہے یہ سارے کے سارے جو ڈرونز تھے وہ ایران کی جانب سے لیے گئے تھے، اور یہ اس وجہ سے اس طرح سے اٹیک کیا گیا تھا۔ اور سامعین کرام، یہ تھی آج کی خبریں۔ اس طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام۔